عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ پوری امت کی مغفرت کرتا ہوں سوائے ظالموں کے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، آپشن دی، اللہ تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں نا، ظالموں کو بھی تو معاف کر دے اور مظلوموں کو اپنی طرف سے اتنا عطا کر دے کہ وہ خود ان کا کام پورا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے رحمت اللہ عالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی آسانی کی۔ بہرحال عرفات کے میدان میں یہ دعا اس طریقے سے قبول نہیں ہوئی۔ مزدلفہ کا واجب وقت کون سا ہے؟ وہ ہے طلوع صبح صادق کے بعد۔ رات وہاں گزارنا سنت ہے، لیکن جو واجب وقت ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام مسکرائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک یار غار ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مسکراتے ہوئے جب دیکھا تو عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن ابھی کوئی ایسا موقع محسوس نہیں ہو رہا مسکراہٹ کا، تو کوئی خیریت مطلب اگر معلوم ہو جائے۔ ادب کے ساتھ عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ابو بکر عرفات میں دعائیں کی تھی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ نے کہا تھا امت کے ظالم کی میں مغفرت نہیں کرتا، باقی کی کر دی۔ تو میں نے اللہ کو کہا اللہ مظلوم کو تو اتنا دے دے، اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ وہ راضی ہو جائے، ظالم کی بھی تو مغفرت فرما دے، تیرے رحمت کے خزانے تو بڑے ہیں۔ دیکھ کر آئے تھے نا جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تھا نا معراج میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر آ چکے تھے، انہیں پتہ ہے اللہ بہت کچھ ہے آپ کے پاس، مہربانی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی آج قبول کر لیا ہے جو عرفات میں قبول نہ ہوئی تھی، مزدلفہ میں آج قبول ہو گئی ہے، اور اللہ کا پیغام آیا کہ ظالم کی بھی مغفرت۔ جب یہ پیغام آیا تو میں نے شیطان کو دیکھا، شیطان کو بھی پتہ لگ گیا تھا، تو واویلا کرنے لگا، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا، شور مچانے لگا کہ میں نے اتنی محنت سے اتنے سے گناہ کروائے، یہ حج کرنے آئے اور حج مبرور سنت کے مطابق کر لیا، حج گناہ معاف ہو گئے، تو میری تو ساری محنت ضائع چلی گئی۔ تو شیطان کی اس کیفیت کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ